میاں صاحب اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے، جو نہیں ہوتا والدین کے پاس، انہیں ہر بات نہیں پتا ہوتی جی، تو اس کو سرب کرنے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ بیٹے اس سوال کا جواب میرے پاس آج نہیں ہے، میں آپ کو اس کا جواب پرسوں دوں گا، آپ اس کے سوال کو ہولڈ کر لیں. کہ والدین کون سی ایسی میجر غلطیاں کرتے ہیں جس سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور وہ ان کی بہترین تربیت نہیں ہو پاتی؟ آپ کے دادا، آپ کے نانا وہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، تو یہ ایک سمت دے رہے ہیں کہ بیٹے یہ ہمارے فیملی میں وہ لوگ ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ ان سے انسپائر ہو جائیں. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپریسیشن اس وجہ کے جس کی طرف اسے منسوخ کیا گیا ملتی ہے، اور اگر کوئی وہ برا کام کرتا ہے تو پھر اس شخص کے حوالے سے کیا جاتا ہے ہاں جی اس کا ماموں بھی برا تھا، یہ خود بھی برا ہے. کہ جو تخلیق کائنات ہے اور جس نے وہ کائنات تخلیق کی ہے اس نے کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا ڈی این اے فرق ہے. والدین اپنی اس ہیبٹس پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو کمپیئر نہ کریں، اس کا کیا لاحمل ہے؟ کیونکہ آج کا جو بچہ ہے میاں صاحب اس کے پاس ڈفرینٹ چینلز ہیں، آپشنز ہیں. اگر وہ آپ کا وہ الفاظ سن رہا ہے نا تو وہ الفاظ ڈالے گا چیٹ جی پی ٹی میں، اسے پوچھے گا یار یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے. اب آپ تو والدین جو ہے اسے محبت میں کہہ رہے ہوں گے یار تو انسان بن، یار تو کمینہ ہے فلاں ہے، وہ کہے گا یار یہ تو میرے والدین خدا خاصا مجھے یوز کر رہے ہیں. پھر وہ پوچھے گا اپنے دوسرے دوستوں سے کہ یار یہ میرے والدین یہ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا بھائی الفت رسول جویہ اور پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے پازیٹیو پیرنٹنگ رولز، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ والدین کون سی ایسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس سے ان کی بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بیسٹ اسٹیشن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب راؤ تنویر احمد خان صاحب. جی راؤ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میاں صاحب. جی ویلکم ایٹ بیسٹ اسٹیشن اسٹوڈیو. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ کے جو پیرنٹنگ پر جو سابقہ جتنے بھی آپ نے پروگرام میں ڈسکشن کی ہے اس کو ناظرین نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور بچوں کی بہترین تربیت کرنے میں انہیں رہنمائی مل رہی ہے. تو آج کے موضوع کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ والدین کون سی ایسی میجر غلطیاں کرتے ہیں جس سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور وہ ان کی بہترین تربیت نہیں ہو پاتی؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب. یہ پیرنٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور کسی وقت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ان باتوں کے اوپر بات کرنا، ان ٹاپکس پہ بات کرنا وہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا تھا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں جو والدین کو سکھائیں گے. اور والدین کہتے تھے جی ہمیں تم بتاؤ گے کہ اچھی پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے. جو وقت گزرا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، تو اس میں یہ چیز بھی ایوالو ہوئی ہے کہ اب یہ ایک اویئرنیس آئی ہے کہ ہمارے والدین جو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے تربیت کر رہے تھے اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پرفیکٹ پیرنٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. جی صحیح. دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، خواہ وہ ہسبینڈ ہے، خواہ وائف ہے، خواہ وہ مدر ہے، فادر ہے. یہ ہم نے ایک جو لرننگ پروسیس ہے اس کو لے کے چلنا ہے بیسیکلی. تو یہ جو چیزیں آج میں کروں گا اس میں تو خیر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. 10-11 پوائنٹس ہیں جو میں نے تھوڑا سی ورکنگ کی تھی کہ 10 سے 11 پوائنٹ ایسے ہیں جو جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو آج اس سلسلے میں پہلا پروگرام ہم کرتے ہیں اور اس میں 2 ٹاپکس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے جو کہ بہت جسے کہتے ہیں غلط العام ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم یہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نارمل لائف میں اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو جب میں بات بتاؤں گا کہ پہلی بات کیا ہے تو آپ کہیں گے ہاں جی یہ کام تو اکثر ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے تھے. تو سر پہلا جو پوائنٹ ہے جس پہ اکثر ہمارے والدین وہ بات کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ کمپیریزن کرتے ہیں. جب کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچے کے رنگ سے لے کے اس کے نقش و نگار سے لے کے اس کی عادتوں سے لے کے سب چیزوں کو کسی نہ کسی جگہ پہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. جی یقیناً. پہلے یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں یار یہ شکل کس سے ملتی ہے، اس کی ناک کس سے ملتی ہے، اس کا ہنسنا کس سے ملتا ہے. تو وہ کمپیریزن وہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کمپیریزن اس وقت تو برا نہیں لگتا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ ماموں پہ چلا گیا یا چاچا پہ چلا گیا یا باپ پہ چلا گیا. پھر ہم الٹیمیٹلی اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا سا اسے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یار میرا اپنا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بیسیکلی، اور جو کچھ بھی ہوں میں کسی فلاں بچے کے ساتھ میرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. جی راؤ صاحب، اس میں جو اثرات اس وقت مرتب ہوتے ہیں
جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپریسیشن اس وجہ کے جس کی طرف اسے منسوخ کیا گیا ملتی ہے، اور اگر کوئی وہ برا کام کرتا ہے تو پھر اس شخص کے حوالے سے کیا جاتا ہے ہاں جی اس کا ماموں بھی برا تھا، یہ خود بھی برا ہے، تو اس سے بھی بچے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب، بات یہ کہ ایک بات سمجھیں کہ جو تخلیق کائنات ہے اور جس نے وہ کائنات تخلیق کی ہے اس نے کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا ڈی این اے فرق ہے، تو اگر ڈی این اے فرق ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی ہیبٹس وہ بھی فرق ہوں گی، آپ کے رجحانات بھی فرق ہوں گے، آپ کے نقش و نگار بھی فرق ہوں گے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی دیں، اس کو بیسیکلی وہ سمجھیں کہ وہ ایک اپنی طرز کا ایک خاص قسم کا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز پیدا کی ہے جس کی کسی ساتھ میچ ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اچھا کمپیریزن اچھا ضرور ہوتا ہے لیکن کمپیریزن میں اور انسپریشن میں فرق ہوتا ہے۔ انسپریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ بیٹے فلاں آپ کے چچا، فلاں آپ کے تایا، آپ کے دادا، آپ کے نانا ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا بولتے تھے، وہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، تو یہ ایک سمت دے رہے ہیں کہ بیٹے یہ ہمارے فیملی میں وہ لوگ ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ ان سے انسپائر ہو جائیں، ان کو سیکھیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جو آپ کے چچا تھے جو انہوں نے کیا تھا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ نے وہی بننا ہے جو وہ کرتے ہیں، یا باپ کہتا ہے جی میری خواہش ہے کہ تم فلاں کام کرو، تم ایسے ہنسا کرو، ایسے بولا کرو، یہ جو چیز ہے یہ نیگیٹو ہے۔ تو یہ بڑی تھن لائن ہے بیسیکلی کہ اس کی انسپریشن بنانی اور اس کو کسی کے ساتھ منسوب کر کے اس کی جو آئیڈینٹی کرائسس پیدا کر دینا۔ دیکھیں زندگی میں سب سے ٹف لمحہ ہے کسی کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی آپ مان ہی رہے، آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ لڑکا یہ لڑکی ہے، یہ ایک انڈیویجول ہے، اس کی اپنی پریفرنسز ہیں، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ تو جب آپ اسے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچہ اپنا جو سیلف ریسپیکٹ ہے، جو سیلف کانفیڈینس ہے وہ لوز کر دیتا ہے۔ اچھا راز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ والدین اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا نفسیات ہے، اور اس کے بچوں کی تربیت پر مضر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ والدین کیوں کرتے ہیں، یہ تو ایک ٹریڈیشنل سٹوریز آ رہی ہیں بیسیکلی، اور میں نے بتایا کہ ایک ہماری تربیت ہے، ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے، اور ہمارے اوپر میاں صاحب سماج کے بڑے شدید اثرات ہیں۔ جی جی دیکھیں آپ ایک سیکھنے کے مراحل میں ہوتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سماج سے یا اپنے بڑوں سے اس لیے وہ باتیں کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے تھے کیونکہ آپ کے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن اور نہیں ہوتا تھا۔ جی بالکل، آپ کے لیے وہ دادا دادی نانا نانی ان کی باتیں ان کی کہانیاں وہی ایک آپ سمجھیں کہ سنگل سورس ہوتا تھا انفارمیشن کا بھی، اور وہی آپ کے آئیڈیل ہوتے تھے، تو اس لیے والدین یہی چیز کیری کرتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کانسیپٹ ایسے ہیں کہ یار یہ ہمارا خون ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہوگی، اس کے باپ میں کا خون یہ تھا تو اس میں یہ ٹریٹس نہیں ہوں گے، تو یہ بھی کچھ فلسفی جو ہے یہ کچھ بہت حد تک کامیاب نہیں ہے۔ جو ٹریٹس بچوں میں آ رہے ہیں، ایک تو ٹریٹس ہیں جو آپ کی اس میں آ رہے ہیں، بلڈ میں آ رہے ہیں، آپ کی ایک لیگیسی کر رہے ہیں، لیکن ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی تربیت ہوتی ہے تو وہاں کی چیزیں بھی بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ جو بچہ یورپ کے ماحول میں ہے وہ بلڈ ہمارا ہے، اس میں جو ہمارے خاندان کی اچھی عادتیں ہیں وہ آئیں گی، لیکن وہ عادتیں اگر نرچر نہیں ہوں گی، اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسے سپورٹ نہیں کرے گا تو وہ عادتیں چینج بھی ہو جائیں گی۔ جی وہ جو عادتیں آپ کے معاشرے سے آ رہی ہیں، آپ کے سسٹم سے آ رہی ہیں، آپ کی تربیت سے آ رہی ہیں، وہ بھی تو اس کے بچے کی لائف میں امپورٹنٹ ہے بیسیکلی۔ جی تو اس لیے اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر وہ ایکسٹرا جو برڈن نہ ڈال دیں بچے کے اوپر، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے میاں صاحب ہوتے ہیں جو کہ ذہین کم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر آبزرویشن سٹرونگ ہوتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی رجحان سپورٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ بچے کو اپنے خاندان کے سب سے ذہین آدمی ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو بچہ جو سب سے ذہین آدمی ہے نا خاندان کا، یہی بس ہیرو ہے دنیا میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ خدا نخواستہ بڑا نیرو ہو جائے گا اور وہ انڈر پریشر ہو جائے گا، جو آگے بڑھنے کی جو اس کو سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ محدود ہو جائے گی، بلکہ وہ کہتے ہیں یار میں جو بھی کر لوں گا نا تو میرے والدین نے تو مجھے اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، اپریسیشن مجھے اپریشیشن نہیں ملے گی۔ رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ ایسے بچے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کمزور کر رہے ہیں اور اس کو وہ دولت شاہ کا چوہا بنا رہے ہیں۔ دیکھیں دولت شاہ کا چوہا کیا مراد ہے کہ آپ اس کی اپنی جو شخصیت ہے
وہ اس کو آپ نہ پڑھ رہے ہیں، نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو موقع دے رہے ہیں بچے کو کہ وہ اپنی شخصیت کو سمجھے اور پھر اپنا رجحان طے کرے. کیونکہ ہر بچے میں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی میں کسی چیز کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی دوسرے جو پہلو کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے نیچرل وے میں بچوں کو گروتھ کرنا اور ان کو بیک اپ دینا میرے خیال میں ان کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا ہم سلینگ، ایک ہم روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں نا، تو میں دیکھتا ہوں کہ والدین جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے والدین بولتے ہیں یا ہم بولتے ہیں، وہ الفاظ انہوں نے پیچھے سے لیے ہوتے ہیں. یعنی وہ الفاظ بھی ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. مطلب میں نے اپنی والدہ سے کچھ الفاظ سیکھے، میں وہی دہرا رہا ہوں. میری والدہ نے وہ الفاظ اپنی والدہ سیکھے، وہ دہرا رہی ہیں. یعنی کہ بغیر یہ چیک کیے کہ ہاں یہ آج کے معاشرے میں یہ مؤثر ہیں یا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کہ اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نیگیٹو ہو رہے ہیں. کیونکہ آج کا جو بچہ ہے میاں صاحب، اس کے پاس ڈفرینٹ چینلز ہیں، آپشنز ہیں. اگر وہ آپ کا وہ الفاظ سن رہا ہے نا، تو وہ الفاظ ڈالے گا چیٹ جی پی ٹی میں، اسے پوچھے گا یار یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے. اب آپ تو والدین جو ہے اسے محبت میں کہہ رہے ہوں گے، یار تو انسان بن، یار تو کمینہ ہے، فلاں ہے. وہ کہے گا یار یہ تو میرے والدین خدا خاصا مجھے یوز کر رہے ہیں. پھر وہ پوچھے گا اپنے دوسرے دوستوں سے کہ یار یہ میرے والدین یہ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ جو آپ کو وہاں سے رسپانس آئے گا وہ خدا نہ خاصا نیگیٹو ہوگا. تو اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ تقابل نہ کریں، آپ اس کو کمپیریزن میں نہ ڈالیں، اس کی انڈیویجول جو آئیڈینٹی ہے اس کو زندہ رکھیں اور اس کے بعد اس کو نرچر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ غلط سوال یہ کہ والدین کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، ہم سمجھائیں کیسے بچوں کو. ٹھیک ہے نا، بڑا ان کا ایشو ہے کہ ہم کیا سمجھائیں. تو ہم بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں یار جیسے وہ کر رہا ہے ویسے کر لو، جیسے اس نے کیا ویسے کر لو. تو اصل میں یہاں پہ والدین کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو اپنی ووکیبلری، ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ بتائیں کہ بیٹے یہ ماڈل ہیں آپ کے، کامیاب ماڈل یہ ہیں. کوئی بندہ سپورٹس میں کامیاب ہے، کوئی ڈاکٹر اچھا ہے، کوئی انجینئر اچھا ہے، کوئی آپ کا بندہ سی ایس پی آفیسر ہے. تو ان کو سب جو ماڈلز ہیں وہ بچے کو آپ دکھائیں. پھر بچے سے پوچھیں کہ بیٹے آپ کو اس میں سے کون سی چیز وہ اٹیچ کرتی ہے، کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. تو بچہ اس میں جو چوز کرے اس کے اوپر اس کو پھر آپ سپورٹ کریں. جی بالکل ٹھیک. راسب اب تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ والدین کو بچوں کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے دوسرے بچوں سے اپنے بچوں کو. ایسے اس سے اس پر بہت ہی مضر اثرات پڑتے ہیں. اپنے بچوں کو آبزرو کریں ڈیپلی کہ ان میں کیا صلاحیت ہے، ان کی لائکنگ کیا ہے، ان کے پوٹینشیل کو کیسے ہم نکھار سکتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ والدین اپنی اس ہیبٹس پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو کمپیئر نہ کریں، اس کا کیا لاحمل ہے. کیا بات ہے میاں صاحب، یہ پہلی دفعہ ہم ایسا پروگرام بھی کر رہے ہیں جہاں پہ ہم سولوشن بھی دیتے ہیں بیسیکلی. کیونکہ ہمارے یہاں آج کل سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ ہم وہ کریٹیک بنے ہوئے ہیں، ہم ہر چیز کو کی تنقید کرتے ہیں. ہر مسئلے کا حل ہے نا، تو ہم اس کا حل پیش کریں جو اللہ نے ہمیں ویژن دیا ہوا. جو سولوشن مجھے سمجھ میں آتا ہے میاں صاحب، وہ 2 سولوشن ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. بلکہ ایک بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن کس سے کس کو کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے سیکھا اور جو ہم نے سمجھا ہے کہ ہر انسان کیونکہ انڈیویجول ایک جہان آباد ہے اس کے اندر، تو اس کو آپ کمپیریزن کسی اور کی بجائے اس کا کمپیریزن اس کے پوٹینشیل سے کریں. بہت خوب. یعنی پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ یار اس بچے کا پوٹینشیل کیا ہے، پھر اس پوٹینشیل کی کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس بچے کے پوٹینشیل کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. اور جو بیک اپ والدین اسے دے پا رہے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں. بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹے آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب آپ ایک بچے کو پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ آپ واک کریں 100 میٹر کی، تو وہ نہیں کرے گا نا. لیکن وہ ہو سکتا ہے 2 میٹر کی واک کرے. تو اگلے دن جب آپ نے اسے یہ نہیں بتانا کہ یار پڑوسی کے بچے نے تو 5 میٹر واک کی تھی، تم نے 2 میٹر کی، اسے کہے بیٹے کل آپ نے 2 میٹر واک کی تھی، آج آپ 2 میٹر سے اوپر واک کر لیں. یا اس کی لائکنگ کو بھی لے لیں نا کہ اس کی لائکنگ کیا ہے، وہ اس میں کمفرٹیبل کیسے فیل کر رہتا ہے اور اس کی اپنی وہ کیا ورتھ ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھے. اب اس کی جو ورتھ ہے وہ اس کی ورتھ کو اس کے جو ایکٹیو ایکشن ہے اس سے سر کمپیئر کر دے. یعنی دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا جو آج ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے. یقیناً. ٹھیک ہے، اگر اس کا آج کل سے بہتر ہے تو اٹ مینس کہ وہ پروگریس کر رہا ہے نا. اسے یہ بتایا کہ بیٹے کل آپ نے اسٹڈی کی تھی 1 گھنٹہ، آج آپ اسٹڈی کرو 1 گھنٹہ 5 منٹ. اسے یہ نہ کہیں کہ بیٹے جو پڑوسی کا بچہ ہے وہ تو 6 گھنٹے اٹھتا ہی نہیں ہے. اب اس کو نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو وہ آپ سے تھوڑا سا دور ہٹے گا کہ یار میرے والدین جو ہے مجھے کو سمجھتے ہی نہیں ہے، میری اہمیت کا ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ بچہ امپورٹنٹ ہے.
دوسرا وہ جو ہیرو آپ بنا رہے ہیں نا اس بچے کا, وہ اس بچے کے ساتھ نفرت شروع کر دے گا. وہ کہے گا یار اس بچے کی وجہ سے میری بےزتی ہوتی ہے, اس بچے کی وجہ سے مجھے خاندان والے اچھا نہیں سمجھتے, اس کا نقصان ہوگا. اچھا راستہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچہ تھوڑی کارکردگی بھی دکھا رہا ہے تو اس کو آپ کا جو اپریسیشن ہے وہ اس کی کارکردگی کو ڈے بائی ڈے بڑھاتا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو ہر حالت میں بچے کے جو پازیٹیو اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کی جو ول ہے اور جو اس کی اسٹرگل ہے اس میں اضافہ ہوگا. دیکھیے ایک آپ ڈاگ پالتے ہیں, آپ پیٹس پالتے ہیں, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے کتوں سے بلیوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کھایا, کب کھایا, چلنا ہے نہیں چلنا, مطلب یہ وہ آگے سے فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات کا اس سے جواب مانگنے کہ بیٹے میں نے یہ کہا ہے آپ کو برا نہیں لگا اور کیا یہ چیز بہتر ہے آپ کے لیے. تو جب آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے تو یقین کریں پھر جو کمپیریزن ہے تقابل ختم ہو جائے گا, پھر بچے اور آپ کا جو کنیکشن بلڈ ہوگا, پھر بچہ خود بتائے گا کہ پاپا میں یہ کر سکتا ہوں. ایکسیلنٹ. جب وہ بتانا شروع کرے گا آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا راستہ یہ بتائیں کہ اکثر والدین ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک دو سوالوں کے بعد انہیں اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو جھٹک دیتے ہیں, ان کو روک دیتے ہیں. تو اس کے بچوں پر کیا مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب, یہ جس طرح ہم نے بھی بات کی ہے کہ پہلے تو کمپیریزن ہم کرتے ہیں, دوسرا والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچہ پیدا کر لیا ہے, اب ہم اس کے گاڈ فادر بھی بن گئے ہیں, ہم اس کے گاڈ بھی بن گئے ہیں, اب ہم جو کہیں گے بچہ وہی کرے گا. تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچے کو جب وہ جوں وہ ڈیولپ ہوگا, اس کی ایج بڑھے گی اور اس کو نئی چیزیں نظر آئیں گی تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, کیونکہ خالی سلیٹ لے کے آیا ہے. اب وہ جو سوال پیدا ہوگا وہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ایشو ہے بیسیکلی. اب اگر وہ سوال پیدا ہو رہا ہے اور آپ کو سوال جواب نہیں دے رہے, آپ اس کو سنب کر رہے ہیں, تو بیسیکلی آپ اپنے بچے کی کریٹیوٹی جو اس کے اندر ایک خاص اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے وہ ہے کریٹیو ہونا, آپ اس کی اس صلاحیت کو وہیں پہ مار دیں. وہ پھر کیا کرے گا, وہ پہلے تو وہ آپ کو برا سمجھے گا کہ یار یہ اس کے پاس جواب نہیں ہے, تو وہ آپ کو انڈرمائن کرے گا. آپ کی جو شخصیت ہے ایز اے پیرنٹس وہ اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی. اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے تو یہ نالائق خدا نہ خواستہ والدین ہے. پہلے تو جو امیج آپ کا ہے وہ خراب ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ سوچنا بند کر دے گا. سر آپ امیجن کریں کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے. سانس تو وہ بھی لے رہا ہے, کھا وہ بھی رہا ہے, اس کے یہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں. جو فرق ہے وہ ایک ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے. اس کی وجہ سے وہ انسان ہے, اسی وجہ سے وہ اشرف مخلوقات ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کو سجدہ کروایا گیا ہے جن سے بھی فرشتوں سے بھی. تو اگر آپ اس کی جو صلاحیت سوچنے کی ہے وہ آپ سلب کر رہے ہیں, اور سلب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا آپ کے خیال میں یہ ایک فضول چیز ہے. تیسری بات وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے والدین نے آپ کو کبھی ٹائم نہیں دیا. میری ضرورت نہیں ہوتی تھی اپنے باپ کے سامنے بولنے کی, میری ضرورت نہیں ہوتی تھی اپنے ماں کے سامنے بولنے. تم کہاں سے بچے پیدا ہو گئے ہو جو آگے سے تم سوال بھی کر رہے ہو اور زبان بھی چلا رہے ہو. سر بات یہ ہے کہ اگر ایک غلطی آپ کے بڑوں نے کی ہے تو آپ پہلے تو اس کو غلطی مانیں اور اس کے بعد اس غلطی کو سدھاریں. تو اگر آپ نے وہ غلطی کی اور آپ بھی کوئی بہت کامیاب انسان نہیں بن سکے تو آپ کو چاہیے کہ یار جو آپ کے اندر وہ کمیاں پیدا ہو گئیں اس رویے سے کہ جہاں پہ آپ کو ہر مرتبہ سنب کیا گیا, آپ کو سوال کا جواب تحقیر سے دیا گیا, آپ کو سوال کا جواب طنز سے دیا گیا, یا آپ کو ایسے جواب دیا گیا کہ آپ کی بولتی بند ہو جائے اور آپ کہیں بول نہ سکیں, تو سر آپ نے بھی کوئی زندگی میں تیر نہیں مارے. ہاں اگر آپ کو یہ موقع ملتے آپ کے والدین سے تو شاید آپ آج سے بہتر کامیاب انسان ہوتے. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ساری ڈسکشن سے میں پتہ چلا کہ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اگر بچوں کو والدین سوال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یا ان کے جوابات نہیں دیں گے تو وہ کسی اور سے جا کے وہ کیوری کرے گا, اور مے بی وہ نیگیٹو اس کو سوال کا جواب دے جو وہ اس کو لائک کرے اور اس کی شخصیت میں وہ شامل ہو جائے جو زیادہ نقصان دہ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے اور ان کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے, اور ان کے لیے کیا اچھا ہے اس کے حوالے میں اس کے سامنے رائے رکھیں, اس کے سامنے سجیشن رکھیں, اور جس میں وہ بہتر لائکنگ کر رہا ہے, جس میں وہ بہتر طریقے سے اس کو لے رہا ہے, اس کے لیے اس کو بیک اپ دیں تاکہ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو اور اس کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے, اور والدین کے ساتھ جو محبت اور انسیت کا جو ایک تعلق ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے بڑھنا شروع ہو جائے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ بچوں میں یہ جو سوال پوچھنے کا رجحان ہے
یا تجسس ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ ان کی شخصیت کو بہتر بنانے میں کس طریقے سے کارگر ہے؟ سر دیکھیں، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ کا بچہ اگر سوال کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بہت بلیسڈ ماں باپ ہیں. جی. اگر آپ کے بچے کے اندر کوئی تجسس پیدا ہو رہا ہے، وہ کیورس ہے چیزوں کو لے کے، اٹ مینس کہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ اپنا مائنڈ یوز کر رہا ہے. دیکھیں، آج وہ مائنڈ یوز کر رہا ہے تو سوال کا جواب اسے چاہیے، تو یہ اس کی پوری پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو امپیکٹ رہے گا. یہ وہ چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے گی، اس کو متحرک رکھے گی، اس سے ایکٹیو رکھے گی، اور اس کو زندگی کے ہر مرحلے پہ جب وہ سوال ڈھونڈ رہا ہوگا تو وہ اس کا جواب بھی ڈھونڈے گا نا. اگر اس کا جواب آپ نہیں دیں گے، کوئی اور دے گا، تو سوال وہ کرے گا تو وہ جواب ڈھونڈے گا، جواب ڈھونڈے گا تو اس کے اندر بہتری پیدا ہوگی. تو یہ آپ اگر اپنے معاشرے کو کریٹو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے کو لبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے میں فریڈم آف اسپیچ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے میں آج اپنے بچے کو اچھی ووکیبلری سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا سوال بھی کرنے دیں اور اس کا جواب بھی دیں. اور میرے صاحب، اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے، جو نہیں ہوتا والدین کے پاس، انہیں ہر بات نہیں پتہ ہوتی، تو اس کو سرب کرنے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ بیٹے اس سوال کا جواب میرے پاس آج نہیں ہے، میں آپ کو اس کا جواب پرسوں دوں گا، آپ اس کے سوال کو ہولڈ کر لیں. تو اس میں کہنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کسی اور سے نہیں کہنا، اپنے بچے سے کہنا ہے. تو بچے کو یہ پھر احساس ہوگا کہ میرے والدین کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اور ان کے پاس اگر جواب نہیں کل دے دیں گے تو وہ ایک کنیکشن ہے نا والدین کا بچوں کا، وہ مینٹین رہے گا. راؤ صاحب، آج کی جو ہماری ساری ڈسکشن ہے، اس میں ہمیں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ بچوں کو ان کے سوال پوچھنے کا جو تجسس ہے وہ ایک بلیسنگ ہے، اور والدین کو ان کو بھرپور طریقے سے ان کے ہر سوال کا جواب دینا ان پر فرض ہے. اور جتنی وہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ان کو بیک اپ دیں گے، بچوں کا کانفیڈنس لیول اور بڑھے گا اور ان کی صلاحیتیں بھی نکھریں گی. میاں صاحب، میں آپ کو یہیں پہ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں. آج کے معاشرے میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم اگر مذہب کی بات کرتے ہیں، لیٹس سپوز کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا اس وقت مذہب بڑھ رہا ہے، وہ کوئی آسمانی مذہب نہیں بڑھ رہا، وہ مذہب وہ بڑھ رہا ہے جس میں وہ خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خدا نہیں ہے. اب وہ جو کانسیپٹ ہے خدا کو نہ ماننے والا اور دیر از نو گاڈ، وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہی سوالات ہیں جو ہم سے ہمارے بچے پوچھتے ہیں اور ہم ان کو بچپن سے سنب کرتے ہیں. وہ سوالات مذہب کے بھی ہوتے ہیں، وہ سوالات آپ کے معاشرے کے رسم و رواج کے بھی ہوتے ہیں، وہ سوالات آپ کے خاندان کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں جب مذہب کا سوال آ جاتا ہے، آپ تو انہوں نے یہ سوال نہیں کرنا، یہ نو گو ایریا ہے. وہ آپ سوال کرتا ہے آپ کے خاندان کے رسم و رواج کے بارے میں، اب انہوں نے یہ تو بڑی بیسی ہو گئی ہے، یہ تو ہم بڑا مائنڈ کریں گے. تو سر مجھے بتائیں، اگر آپ نے کسی وقت جواب نہیں دینا تو وہ بچہ کل آپ سے نکلے گا اور اس کو وہ سوال اسکول میں بھی وہ پوچھے گا، وہ کالج میں پوچھے گا، تو وہ جواب کوئی اور بھی دے گا، ان کو اور بھی دے گا، اور وہ نیگیٹو دے گا، اور وہ جواب نیگیٹو آئیں گے. خدا نہ خاص اگر آ گئے تو وہ کل بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس اس وقت ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ کے پاس سوال کا جواب آپ کی تمام اے آئی کی ایپس دے رہی ہیں. تو سر یہ ٹائم ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو مذہب سے قریب کرنا ہے، اپنے رسوم و رواج سے قریب کرنا ہے، اپنے پاکستان کے معاملات سے قریب کرنا ہے، تو اس کو آپ نے انفارم کرنا ہے اور اس کو کمپیریزن کر کے دینا ہے کہ بیٹے یہ ہمارا مذہب ہے، یہ دوسرا مذہب ہے. تو جتنا زیادہ آپ کمیونیکیٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو مذہبی بھی بنا رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ بھی شو کر رہے ہوں گے. بہت خوب راؤ صاحب، ایکسیلنٹ. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے گفتگو میں سنا کہ آج کا ہمارا پروگرام پیرنٹنگ رولز ہیں پازیٹیو، ان پر ہم نے گفتگو کی، اور آج دو جو اہم ایشوز ہیں ان پر ہم نے بات کی کہ والدین جو اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اس کے بچوں پر کیا نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں، اور والدین کو اس مسئلے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بجائے ان کی جو صلاحیتوں کو آبزرو کریں اور اس کے مطابق بہترین جو ان کو بیک اپ دیا جا سکتا ہے وہ دیں، تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. اور دوسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ والدین اکثر اپنے بچوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے یا ان کا پراپر جواب نہیں دیتے.
اس کے بھی بچے کے ذہن پر بڑے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کی جو سوالات ہیں، ان کا جو تجسس ہے، اس کو ہم پورے دھیان کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم ان کو جوابات دیں گے تو ان کی وکیبلری بھی بڑھے گی، ان کا اعتماد بھی بڑھے گا، اور ان میں جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی تسلسل کے ساتھ بڑھتا رہے گا، اور اس کی تربیت میں یہ دونوں چیزیں ایک بچے کی تربیت میں انتہائی ضروری اور لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے میری والدین سے گزارش ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر بھی مت کریں اور ان کو سوال کرنے سے بھی مت روکیں، اور ان دونوں چیزوں کو اگر آپ بہتر طریقے سے مینج کرنا سیکھ جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے میں آپ اپنا بنیادی اور کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے، جو پازیٹیو پیرنٹنگ رولز کے حوالے سے ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ والدین بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بچے بھی ایک بہترین تربیت لے کر وہ معاشرے کے بہترین فرد بنے، کیونکہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اور اپنے معاشرے کی بھی بہترین تربیت کرنے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور ہم مل کر ایک بہترین قوم کی حیثیت سے ہم آگے بڑھیں اور اس پاک دھرتی کو سرو کریں اور ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنیں۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔